فسبح باسم ربک العظیم، وہ عظمت والے رب کے اسم کی تسبیح کرو، اس کے نام کی بھی پاکی بیان کرو، اس کے نام میں برکت، اللہ اللہ کہنے سے برکت ہے۔ لہذا یہ سبحان اللہ کہنا اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس کے اجر کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دو جملے ہیں چھوٹے بڑے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان، بہت آسانی سے آپ اس کا تلفظ کر سکتے ہیں، نو پرابلم، یاد کرنے میں بھی انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی اور اعادہ کرنے تکرار کرنے میں بھی انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فرمایا زبان پہ تو ہلکے پھلکے ہیں، لیکن فرمایا ثقیلتان علی المیزان، قیامت کے دن پتہ چلے گا میزانی عمل میں کتنے وزنی ہو، کیا اہمیت ہے ان کی۔ اور فرمایا اس کو تو چھوڑ دو، اپنے محبوب کے بارے میں سوچو، حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے، وہ رحمان کو بہت پسند ہے۔ وہ دو جملے کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ کس کو یاد نہیں ہوگا؟ گاڑی چلاتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، پکوان کرتے ہوئے، کپڑے سیتے ہوئے، کبھی بھی کسی بھی وقت وضو کی بھی شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں ہے، جائے نماز پہ بیٹھنے کی شرط نہیں، جو بھی آپ دنیاوی کام میں مشغول، ہاتھ مشغول، پیر مشغول، اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کہہ لیں، کتنا مقام بلند ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے سے جنت میں ایک کھجور کا درخت تمہارے نام سے لگ جاتا ہے۔ اشتہار آتا ہے نا، پلاٹ خریدیے، اس میں ہم ساگوان کے 5 درخت لگائیں گے، اور 10 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ بھی نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے سب سے زیادہ اس حدیث پہ حیرت ہوتی ہے، بلکہ اس حدیث پہ میں لرز جاتا ہوں، میرے اندر ایک عجیب و غریب تلاطم برپا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب میں معراج پر گیا اور حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا اقرأ امتک السلام، اے محمد آپ اپنی امت سے میرا سلام کہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جن کے چپل کی دھول کے برابر ہم لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اقرأ امتک السلام، آپ کی امت کو میرا سلام پہنچائیے، اور یہ کہیے پیغام بھی دیکھیے، اور یہ کہیے کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت بہت زرخیز ہے، بتا دیجیے ان سے جنت بہت زرخیز زمین ہے، بہت زرخیز زمین ہے، وہ تو اس کی زمین خود مشک سے بنی ہوئی ہے، تو اس کی زرخیزی کا کیا کہنا۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَقَيْعَانٌ، لیکن یاد رکھو ابھی جنت ویران ہے، صرف زمینی زمین ہے، صرف زمینی زمین ہے، اور کہا اس کے پودے اس کی باغبانی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے سے اس میں پودے لگتے چلے جائیں گے۔ پودے کسی نے اگر اس دنیا کی زندگی میں 1 لاکھ مرتبہ کہا تو اس باغ میں 1 لاکھ پودے ہوں گے، اور کسی نے 10 لاکھ مرتبہ کہا تو 10 لاکھ پودے ہوں گے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بشارت ہے، اتنا چھوٹا سا عمل۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا زبان پر ہلکا پھلکا، لیکن عالم یہ ہے کہ زبان پہ غیبتیں، زبان پر گالیاں، زبان پہ فحش کلام، زبان پہ بکواس، ساری چیزیں ہیں، اگر نہیں ہے تو بس اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اب اہتمام کریں کہ جب جب یاد آئے ہم یہ کہیں سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔